إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يؤدي زكاة ماله إلا مثل يوم القيامة شجاعا أقرع فيطوق عنقه. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و عظمت و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بیٹھک کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، رمضان کی ہماری تراویح، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہماری آہیں، ہماری سسکیاں قبول فرمائے اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کرے، آمین یا رب العالمین۔ موضوع ہے زکوٰۃ، اس کی اہمیت کہاں دینی چاہیے اور کن چیزوں کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ یہ 2-3 باتیں ہیں جن کے تعلق سے آپ سے چند باتیں شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کا بجٹ نکل آیا۔ اب بجٹ کا جو اماؤنٹ ہے 50,000 لاکھ کروڑ سے زیادہ، یہ ہندوستان کا بجٹ کا اماؤنٹ ہے۔ اب اس میں جو نقطہ جس سے ہم اور آپ کو پریشان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اپنے انکم میں سے 20% سود نکالتا ہے۔ 50,000 لاکھ کروڑ کا آپ 20% نکالیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بہت ہی خطرناک رقم ہے۔ اگر یہ 20% کا کچھ حصہ بھی غریبوں کے لیے محتاجوں پر خرچ کر دیا جاتا تو یہ جھوپڑا پٹیوں میں جو بڑھوتری دیکھ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا۔ لوگ جو روزمرہ ہندوستان میں سڑک میں سونا شروع کر چکے ہیں، بھوکماری عام ہو گئی ہے۔ بھوک کی وجہ سے ہندوستان میں روزانہ 7 سے لے کے 8,000 لوگ مرتے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا۔ یہ جو بھوکماری ہندوستان میں جو اتنی تیزی سے بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں گہنے زیورات سونا چاندی اس کا یہ تو خطرناک لیول کو پہنچ گئے ہیں۔ عزیز ساتھیوں 20% صرف سود دیا جا رہا ہے جو کہ ایک بہت ہی مصیبت زدہ چیز ہے۔ اور سود کیا ہے؟ یہ لیا گیا ہے IMF سے اور دوسرے ملکوں سے لیا گیا ہے۔ وہ جو اصل پیسہ ہے وہ تو گھٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور ہندوستان کئی سالوں سے صرف سود پر سود دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس نقطے کو اس لیے لا رہا ہوں
کہ یہ ایسا موقع ہے جس میں اگر عقل مندوں نے غور کیا اور ان چیزوں کو سامنے رکھا اور اسلامی تعلیمات کو انہوں نے جوڑ کر دیکھا. اسلام کی تعلیمات ایسی روشن ہیں، اور یہ لوگ جو ان چیزوں میں پڑھ کے پریشان ہیں، اس دلدل میں روزانہ دھسے جا رہے ہیں، یہ انڈائریکٹلی چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب لاؤ کوئی سلوشن، لاؤ کوئی حل جس کے ذریعے سے ہندوستان اس غلامی سے نکل پائے. اتنی بڑی تعداد، کروڑہا لوگ، لیکن کتنے ایسے ہیں؟ 80% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بلو پاورٹی لائن ہیں. 80% سے زیادہ لوگ. اور بڑا تعجب کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں مالداری ہائیلی امبیلنسڈ ہے. کسی کے پاس مال ہے تو خوب ہے، کسی کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہوتا اس لیے کہ یہاں پر سود کا نظام چل رہا ہے، اور سود ہی پر سب کچھ دار و مدار ان کا چل رہا ہے، اور یہ ان کے پاس کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے پریشان ہیں. انڈائریکٹلی چیخ کر کہتے ہیں کہ لاؤ کوئی سلوشن. حالانکہ اسلام نے ان پیچیدگیوں سے باہر نکلنے کے لیے کب کا سلوشن پیش کر دیا. اسلام کے ہاں سود کو صریح حرام قرار دیا. کوئی آدمی سود بنا پیسے دے گا نہ لے گا. لکھنے والے پر لعنت، کہنے والے پر لعنت، کھانے والے پر لعنت، سبوں پر لعنت بھیج دی گئی. اور جب اس دروازے کو بند کر دیا گیا تو اسلام نے دروازہ کھولا زکوٰۃ کا، اسلام نے دروازہ کھولا خیرات کا، اسلام نے دروازہ کھولا قرض کا، کہ ایک انسان دوسرے انسان پر رحمت اور شفقت کھائے، ہر معاملے میں تجارت کی نہ سوچے. جو سود خور ہوتا ہے اسے صرف پیسوں کی لالچ پڑی ہوتی ہے، وہ تو انسان کے شکل میں درندہ بن جاتا ہے. جو کوئی بھی اس کے پاس مجبوری میں آیا تو اس کی مجبوری کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ کیسے اس کی کھاتے کو چھینا جائے، کیسے اس کی دولت کو چھینا جائے، کیسے اس جیب کو کترا جائے، کیسے اسے ہمیشہ غلام بنایا جائے. یہ انڈیویجول سطح پر لوگ تو سوچتے ہیں، لیکن یہ ملک کی سطحوں پر بھی ہو رہا ہے. کتنے ایسے ملک ہیں جو امریکہ کے قدموں تلے پڑے جونج رہے ہیں غلامی میں، اور وہ بچنے کا نام نہیں لیتے، اور جب نہیں دیتے سود تو وہ اپنے ان کی بستی کے پورے ریسورسز پر حملہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ دادا گیری چلاتا ہے، اجارت داری چلاتا ہے. اور اس کے نمونے تو اب دیکھ رہے ہیں. کسی بھی ملک پر کبھی بھی وہ حملہ کر سکتا ہے، اور کسی بھی پریزیڈنٹ کو کبھی بھی اچک لے جا سکتا ہے، کبھی بھی کسی کو کڈنیپ کر لے سکتا ہے نا. کبھی مذہب کا نام لے کے خون خرابہ کر سکتا ہے، کبھی مال و دولت کا نام لے کے خون خرابہ کر سکتا ہے. اسے تو اپنی ڈالر کی پڑی ہوئی ہے، اس کے ڈالر کو گرنا نہیں ہے. اس کے لیے چاہے کروڑوں لوگوں کو مارے، اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا دماغ سود کے مطابق چلتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لالچی ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. لوگوں کو غلام بنائے، ان کے ملکوں کو لوٹے، ان کے ریسورسز کو لوٹے. یہی کچھ چل رہا ہے عزیز ساتھیو. تو اسلام نے کب کا سلوشن دے دیا؟ کہا کہ بھائی آپ سود سے کوئی معاملات مت کرو. سود سے کرو گے تو اس میں ہمیشہ کی لعنت ہے. دکھے گا بڑا لیکن ختم ہوگا زیرو پر. اور ربا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَعَاقِبَتُهُ إِلَى الْقُلْ، یہ آخر میں زیرو ہوگا. دکھے گا بہت بڑا، ہنگامے بڑے ہوں گے، بڑی بڑی باتیں ہوں گی، لیکن آخر میں زیرو میں ختم ہوگا، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود پر ہمیشہ کے لیے لعنت بھیجی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقات کو بڑا چڑھا کے دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے اسلام کے اندر اتنا پاورفل ہے، اتنی اس کے اندر طاقت ہے کہ اسے ایک سسٹم کے طور پر چلانا چاہیے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں اسلامی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں خلفاء کے زمانے میں یہ ایک سسٹم ہوا کرتا تھا. بیت المال ایک چیز ہوتی تھی جہاں پر یہ سارا مال جمع کیا جاتا تھا اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. تو ایسا دور آیا، اللہ اکبر، آپ دیکھ لیجیے 1400-500 سال کا زمانہ، 400 سال کا زمانہ اسلامی تاریخ کا گزر چکا ہے، لیکن کہیں پر بھی بھوکماری آپ کو نظر نہیں آئے گی. مال کی بہتات تھی. ایسا زمانہ آیا لوگ سونا چاندی لے کے سڑکوں میں گھومتے تھے، لینے والے نہیں تھے. کہتے تھے کہ بھئی ہم زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہیں، جائیے ڈھونڈیے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اسے دے دیجیے. یہ عزیز ساتھیوں زکوٰۃ کا نظام آیا تو برکتی، آپ پوری تاریخ پڑھ لیجیے آپ. حالانکہ بہت ساری لڑائیاں ہوئی
بہت ساری مملکتیں گر گئی، بہت ساری سلطنتیں گر گئی، سب کچھ ہوا، آپ ایک بھی ایسی مثال نہیں بتا سکتے جہاں پر لوگ بھوک ماری کی وجہ سے مرے ہوں، جہاں پر لوگ رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں رہا ہو، جہاں پر لوگ بیسک ایسنشیل نیڈ سے محروم ہو، ایسی ایک بھی مثال نہیں بتا سکتے، حالانکہ ہزاروں سال اس پر گزر گئے، سووں سال اس پر گزر گئے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف زکوٰۃ کے سسٹم۔ حالانکہ عزیز ساتھیو، آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ سسٹم نہیں ہے۔ یہ اتنا پاورفل طریقہ ہے، اتنا پاورفل یہ سسٹم ہے کہ آدمی انڈیویجول طور پر بھی، انفرادی حیثیت سے بھی اس پر کام کرے، بہت سارے غریبوں کا معاملات کو ختم کر سکتا ہے، بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کا سسٹم ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سارے مسائل کا آنن فانن حل نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس، ہماری قوم، ہمارے لوگ ان چیزوں کو لے کر سیریس نہیں ہوتے۔ انہیں یہ جو خزانے اسلام نے دیے ہیں اس تعلق سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حالات کی درستگی پیدا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے تعلق سے ایسی کڑی کڑی باتیں سنائی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اسلام نے زکوٰۃ کو ایک رکن کی حیثیت سے شامل کیا ہوا ہے۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں: شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ زکوٰۃ کو نماز کے بعد کی حیثیت حاصل ہے۔ نماز کا جہاں ذکر ہوا قرآن میں، آپ دیکھیں گے پیچھے پیچھے زکوٰۃ کا، الذین اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جن لوگوں نے نماز قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی، نماز قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر وہ آدمی سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہو، میرے نزدیک نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ان کے زمانے میں جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، قبائل مرتد ہو گئے، تو انہوں نے تلوار لے کے ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ جہاد لڑی۔ اس وقت کے علماء نے کہا کہ یہ تو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کہا کہ نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو میرے نظر میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، میرے نظر میں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، بغیر زکوٰۃ کے کیسے کام چلے گا؟ تو ابوبکر صدیق نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں ہر وہ آدمی سے لڑنے والا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور زکوٰۃ ایک چھڑی دیا کرتا تھا، اور آج اس نے اس چھڑی کو روک لیا تو اس کے نہیں دینے پر میں اسے لڑنے والا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کو، کئی لوگ اس میں قتل ہو گئے، کئی لوگوں کو پکڑا گیا اور کئی لوگوں کو واپس اسلام کے جھنڈے تلے لایا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ اسلام کی نظر میں کتنی زیادہ اہمیت والی ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ ہے، اللہ اکبر، اتنی آسان ہے، بہت آسان ہے۔ 2.5%، اگر کسی کے پاس 1 کروڑ ہو تو وہ نکالے گا 2.5 لاکھ روپے۔ اب ہم لوگوں کو ہے نا 2.5 لاکھ روپے بڑا دکھتا ہے، لیکن صاحب کے پاس جو 1 کروڑ روپے وہ دکھتے نہیں ہیں، ہے نا۔ دونوں طرف نظر ڈالیے، 1 کروڑ بھی دیکھیے، اس کے بعد 2.5% میں نظر ڈالیے، ہے نا۔ بعض لوگوں کو 2.5%، بعض لوگوں کی 40 لاکھ روپے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی 40 لاکھ روپے، بھائی صاحب 40 لاکھ روپے آپ نے ایک طرف دے گا، اس طرف بھی تو دیکھو، جہاں آپ کے پاس یہ جو اتنا بڑا اماؤنٹ پڑا ہوا ہے تو اس کی تو زکوٰۃ نکلنی ہے۔ تو 2.5% بہت آسان ہے۔ اور دنیا کے عقل مند کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان سے اگر آپ کچھ پیسے لینا ہے، سسٹمیٹیکل لینا ہے، تو 2.5% سے 5% سے زیادہ کوئی انسان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انسان کی فطرت یہ ہے۔ یہ جو جی ایس ٹی کے نام سے، ٹیکسز کے نام سے 18%، آپ کسی بھی ہوٹل میں جائیے، آپ کے پردھان منتری آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، 18% ان کے پاکٹ میں ڈالیے، انہیں بھی کچھ کھلائیے، تب جا کے آپ ہے نا ادھر خرچ کر سکتے ہیں۔ 25%، 30%، 40%، سب یہ کوئی نہیں دیتا۔ جا کے چیک کر لیجئے گا، جتنے بھی مالدار ہیں کوئی دیتا نہیں ہے۔ سبوں کو باقاعدہ وہاں پر اکاؤنٹنٹ سی اے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی لوپ ہول کیا ہے، بتاتے ہیں کہ لوپ ہول کیا ہے، کیسے دوسرے ڈاکومنٹس، جھوٹ کا میدان شروع ہو گیا۔ پھر ادھر کوئی دیتا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اتنے بڑے ٹیکسز۔ اگر یہ کہا جاتا کہ بھائی اسلام کو دیکھیے اصول 2.5% ہے، اگر کسی کے پاس نصاب کو پیسے پہنچے ہوئے ہیں تو نصاب کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس کیش ہے تو 595 گرامز آف سلور، سلور میرے حساب سے 200-250 روپے ہیں، تو آپ اسے ملٹیپلے کریں گے تو آج کے حساب سے 1,75,000 روپے اگر کسی کے پاس اس پر 1 سال گزر گیا اور یہ رقم ایسے ہی رہی تو اس میں سے آپ 2.5% نکالیں گے۔ 2.5% نکالنے کا طریقہ یہ ہے، ڈیوائیڈڈ بائی 40 کریے، جو بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اسے 40 سے ڈیوائیڈ کریے، یہ جو آپ کا آؤٹ پٹ آئے گا یہی زکوٰۃ کا اماؤنٹ آپ کو دینا ہے۔ تو 2.5% کوئی بھی دے سکتا ہے۔
اور جس کے پاس آج کے حساب سے 1,75,000 کی سیونگز ہے تو وہ 2.5% دے گا. کیوں نہیں دے گا بھائی؟ خوشی سے دے گا. اگر یہ لاگو کر دیا جائے تو جتنے ان کے پاس ٹیکسز جمع ہوتے ہیں، پتا ہے ہندوستان میں انکم ٹیکس سالانہ کتنا جمع ہوتا ہے؟ 1,25,000 کروڑ سالانہ. 1,25,000 کروڑ ہندوستان میں انکم ٹیکس جمع ہوتا ہے. اگر یہ نظام چالو کر دے اس کا 10 گنا زیادہ ہو جائے گا. یقین جانیے اس کا 10 گنا زیادہ ہو جائے گا. اب جب اتنا پیسہ آئے گا تو پورے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن نہیں، ان لوگوں کو معلوم ہے. یہاں تک کہ گاندھی جی نے ایک زمانے میں کہا کہ اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے یہ اگر لاگو کر دیا جائے تو غریبی ختم ہو جائے گی. لیکن کریں گے نہیں نا. شیطان نے روکا ہوا ہے. دشمنی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی سے ان کے دکان چلتے ہیں، ان کے ووٹنگ چلتی ہیں، ان کے بازار گرم ہیں. اگر اسے مان لے تو پھر ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا کچھ بھی. حالانکہ بہت ہی آسان ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بھائی صاحب 2.5% جس کے پاس اتنے سیونگز ہے تو نکالے گا، یقین جانیے 10 گنا زیادہ پیسے آئیں گے اور مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ جو بڑے بڑے ٹیکس کے نام سے، اور یہ جو ٹیکس کا سسٹم پورا ڈھکوسلا سسٹم ہے کہ نہیں؟ 100 لوگ ہیں، اس میں سے کوئی 2 پھنسیں گے، اسے کنگال کر دیا گیا. 1000 ہے، اس میں سے کوئی 100 پھنسے گا، اس کی چندی بوٹی نکال دی جائے گی. ہے نا؟ یہی جو ہے پورا نظام چل رہا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشانیاں چاروں طرف ہیں. تو بہرحال عزیز ساتھیوں، یہ 2.5% بہت ہی آسان ہے. ہر آدمی دے سکتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اور یہ بھی جان لیجئے گا اسلام نے اس زکوٰۃ کی اس اماؤنٹ کو فرض اس لیے قرار دیا تاکہ آدمی کے اندر دینے کی عادت پڑے. اور یہ جو 2.5% ہے ان کنجوسوں کے لیے ہے جو اپنی 58-54 گن گن کے تجوریوں میں رکھتے ہیں. ان سے کہا گیا کہ بھائی صاحب واجب فرض نہیں دو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے. نہیں دو گے تو ہوگا کیا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا ما من احد یؤدی زکاة ماله الا مثل یوم القیامت شجاعا اقرع. اگر کسی کے پاس اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو قیامت کے دن یہ پیسے ایک بہت ہی خطرناک اژدہا کا شکل اختیار کر لیں گے، خطرناک سام کا شکل اختیار کریں گے اور ڈستے جائیں گے اور وہ اس کے گلے کا پھندا بن جائیں گے قیامت کے دن. اللہ اکبر. یہ سزا ہے. اتنی چھوٹی رقم بھی نہیں دے سکتے، یہ فرض بھی ادا نہیں کر سکتے، تو سن لیجئے گا یہ اس کے لیے سزا ہے. اور دوسری حدیث میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ کعبے کے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں دوڑ کے ان کے پاس گیا تو میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اولئک الاخسرون، وہ ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ افراد جن کے پاس مال پڑا ہوا ہے اور وہ ان مال کو لے کر ایسے 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 نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، کہا کہ ایسے ایسے. مانا کیا ہے؟ چاروں طرف خرچ نہیں کرتا، مال اپنے پاس رکھا ہوا ہے، چاروں طرف خرچ نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن یہ آدمی آئے گا، سب سے بڑا گھاٹا اسی کو ہوگا. گھاٹا اس لیے کہ یہ اپنا مال رکھا ہوا تھا، اس نے اس مال کو نیکیوں میں کنورٹ نہیں کیا، اس نے اس مال کو اس کا اچار ڈالا، تجوری میں رکھا، اسے جو ہے کیا کچھ نہیں کیا، پوجا پاٹ کیا، رکھا ہوا تھا اپنے پاس. یہ مال اس کے لیے مصیبت بن کے قیامت کے دن آ جائے گا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی کے پاس اونٹ ہے، اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو یہ اونٹ قیامت کے دن آ جائیں گے. یہ صاحب کو میدان میں یہ بیچ میں چھوڑ دیا جائے گا، ایک طرف سے اونٹ دوڑ کر آئیں گے اور وہ اپنے پیروں سے اپنے گھٹنوں سے اس آدمی کو رون دیں گے. یہ آدمی چیخے گا، بلبلائے گا اور ایک طرف بھاگ جائیں گے. پھر جس کے پاس گائے ہیں وہ اس گایوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو یہ قیامت کے دن پھر میدان میں آ جائیں گے اور غبار اڑائیں گے اور تیزی سے اس آدمی کے پیٹ میں پیر میں رونگتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. یہ چیخے گا، بلبلائے گا، اسے کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے ریوڑ، بکرے بکریاں، اگر کسی نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا. اور اس کے بعد کہا اگر کسی کے پاس سونا چاندی کیش پڑا ہوا ہے، اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو یہ تو سام کی شکل اختیار کر لے گا اور اسے وہ ڈستا جائے گا، ڈستا جائے گا، ڈستا جائے گا. تو اسلام نے زکوٰۃ کی اس رقم کو اتنا کم اس لیے رکھا کیونکہ یہاں آپشنل نہیں ہے، مینڈیٹری ہے.
اور اگر کسی کے اندر زکوٰۃ دینے کی عادت پڑ جائے تو اس کے پاس دینے کی عادت آ جاتی ہے. جیسے کوئی بوتل ہے، وہ آپ نے اوپر سے اس کا ڈھاکن کھول دیا، اس کے بعد سب کچھ نکلنا ہی ہے. بالکل اسی طریقے سے آدمی اگر دینے کی عادت اسے پڑ جائے تو اس کے بعد اسے مزہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد وہ دیتے جاتا ہے. انہی لوگوں کے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہا جو لوگ اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں ان کے ہر انفاق کرنے کی مثال ایک ایسی بالی ہے جس میں 100 دانے ہیں اور ہر دانے میں پھر 70 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی کل ملا کے 700 دانے. اور اللہ اگر چاہے تو اسے اور دگنا چگنا کر کے دیتا ہے، پہلے سے 700 اور اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دگنا چگنا کر کے دیتا ہے. اللہ کے راہ میں اگر کوئی دے تو ضائع نہیں ہوتا، اس کے پیسے ضائع نہیں ہوتے. اور اسلام نے اس سسٹم کو اتنا خوبصورت، اتنا بہترین بنایا. اے کاش ہم اس تفصیل کو جانتے اور ہم اپنی زندگی میں اسے لاتے اور بڑی سطح میں، اور جتنا بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، جو بھی ہماری طاقت ہے، اس میں ان چیزوں کو پروموٹ کرتے، کہتے کہ بھائی یہی حل ہے، اسی حل سے تم باہر نکل پاؤ گے، ورنہ ہمیشہ کی غلامی تمہارے نصیب میں ہے. اب چلیے تھوڑی دیر گفتگو کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں دینی ہے. دیکھیے 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. سب سے پہلے سونا چاندی، اور سونے چاندی کے برابر کیش ہے. اگر کسی کے پاس سونا ہے وہ چیک کرے گا، اس کے پاس اگر 84 گرامز آف گولڈ ہے تو اس میں سے وہ نکالے گا 2.5%. اگر کسی کے پاس چاندی ہے، اگر یہ چاندی 595 گرامز کو پہنچ گیا ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو وہ نکالے گا اس کے 2.5% کی زکوٰۃ. اگر کسی کے پاس کیش ہے، پیسے ہیں، تو اس کا نصاب چاندی کے نصاب کے برابر ہے، چاندی کے نصاب کے برابر ہے اگر اس کے پاس اگر کیش ہو. اگر کسی کے پاس سونا ہے اور کیش اس میں مل جائے گا، اگر کسی کے پاس چاندی ہے اس کے سیونگز اس کے ساتھ مل جائیں گے. تو یہی سونا چاندی اور کیش میں یہی زکوٰۃ ہے. عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے تھے لیکن 2 مہینے پہلے ایک بڑا اماؤنٹ آ گیا، کیا میں پوری کی زکوٰۃ نکالوں؟ ہاں، آپ کو پوری کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور بعض لوگ بڑی ٹیکنیکل سوال پوچھتے ہیں کہ میرے پاس 500 گرام سونا ہے، اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ 84 گرام جو ہے اس کا جو ہے نصاب ہے، تو 500 میں 85 نکالوں اور باقی 415 ہوگا تو 415 کی میں زکوٰۃ نکالوں. یہ جو ہے ہوشیاری یہاں نہیں چلے گی، آپ کو 500 گرام میں نکالنی پڑے گی. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے 2.5% آپ کو نکالنی ہے. اور اگر کسی نے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کی، ادھر ادھر مال کیا، مہینے کے سال کے آخری میں بیوی کو دے دیا، بعد بیوی سے لے لیا، یہ اگر کوئی چکر کھیلے گا تو یہ اللہ کے پاس پکڑا جائے گا اور اس کے لیے کڑی سزا ہے. یہ جو سزائیں آپ نے سنی ہیں سب ایسا ہے پر لاگو ہونے والی ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ نے کہا کہ جو لوگ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن ان سونے چاندی کے انگارے بنائے جائیں گے اور ان کے سینے کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور یہ چیخیں گے تو کہا جائے گا کہ چلو چکو، یہ وہ چکنا ہے جو تم نے جمع کے رکھا تھا. تو جی ساتھیوں، سونے چاندی کی یہ پہلی آپ صنف ہے. اس کے بعد تجارتی سامان. تجارتی سامان اگر کسی کے پاس بزنس پروڈکٹس ہیں، کوئی دکان چلا رہا ہے، ان کے پاس پروڈکٹس رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ بھی 595 گرامز آف سلور ایکول اماؤنٹ کو پہنچ گئے اور اس پر 1 سال گزر گیا تو اس سارے سٹاک کو نکالنا پڑے گا. اس میں سے جو اماؤنٹ ہے اس میں سے 2.5% نکال کے آپ کو دینا پڑے گا. یہ تجارتی سامان کے لیے. کوئی بھی چیز تجارتی سامان کب بنتی ہے؟ جب آدمی اسے بیچنے کی نیت کرتا ہے. جب آدمی اس کے بیچنے کی نیت کرتا ہے اور اسے اس نے بول دیا، سمجھیے کہ کسی کے پاس بلڈنگ رکھی ہوئی ہے، وہ بیچنا چاہتے ہیں اور سوچتے ہی رہے، انہوں نے کچھ کہا نہیں تو وہ ان کی چیزوں میں ہوگا، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب انہوں نے یہ نیت کر لی کہ مجھے بیچنا ہے، لوگوں سے کہہ دیا کہ بھئی گاہک لاؤ، بروکر سے بتا دیا کہ گاہک لاؤ، اعلان کر دیا، تو انہوں نے اب یہاں پر ان کی نیت پکی ہو گئی تو یہاں سے انہیں لگانا پڑے گا حساب. اگر یہ 1 سال چلے جائے تو اس بلڈنگ، چونکہ وہ بزنس پروڈکٹ بن گئی،
اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اسے بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں اور بیچنے کے لیے آپ نے کوششیں شروع کر دی تو وہ چیز آپ کی تجارتی سامان میں داخل ہو جاتی ہے, اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور قانون ہے کہ جو بھی چیزیں انسان کے استعمال میں ہیں, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس واچ ہے, اس کے پاس موبائل ہے, اس کے پاس کپڑے ہیں, اس کے پاس رہنے کے گھر ہیں, جو بھی اس کے استعمال میں ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اہم نقطہ آپ جان لیجئے گا کہ جو زیور استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں, عورتیں جو زیور پہنتی ہیں ہے نا, استعمال کرتی ہیں, اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے, یہ قدیم زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے. مائیں عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں ہے, دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ ہیں, اور شیخ بن باز اور دوسرے بڑے اہل علم نے کہا کہ سیفٹی اور حکمت کے تحت حالات پر نظر ڈالتے ہوئے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی بھی زکوٰۃ نکال دیں. اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں 2 سونے کی کنگن دیکھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تجھے یہ چیز پسند ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ 2 کنگنوں کے بدلے انگار کے کنگن قیامت کے دن ڈالے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہاتھ میں کنگن, بنگڑیاں پہنی ہوئی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی زکوٰۃ نکالو. تو اسے معلوم ہوا کہ اگر سونا ہو, استعمال میں ہو یا نہ ہو, نکالنا ہی بہتر ہے. اس میں اختلاف پہلے سے پایا جا رہا ہے. تو تجارتی سامان میں تو آپ کو نکالنی ہے زکوٰۃ. اسی طریقے سے زمین کے پیداوار میں, مجھے یہاں پر کوئی ایگریکلچر کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو زمین کے پیداوار میں بھی زکوٰۃ ہے. زمین سے جو سامان چیزیں پیداوار ہے اس کے لیے 2 کنڈیشن ہے, وہ چیز کھانے کے لائق ہو اور وہ چیز گوڈاؤن میں ڈال کے سیو کرنے کے, سٹاک کرنے کی, اس کے اندر وہ اس تک وہ رک پائے, ہے نا. اگر ایسا کوئی پیداوار ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جیسے دھان ہے, اسے آپ کھاتے ہیں اور اسے سٹاک کر سکتے ہیں, اور یہ جو پیداوار کے لیے 1 سال کی کنڈیشن نہیں, جس دن نکالیں گے اسی دن اس میں سے آپ کو نکالنا پڑے گا. اب اس میں تفصیل ہے کہ اگر اس کھیت کو انہوں نے پانی دے کے, موٹر لگا کے, لوگوں کو لگا کے محنت کی تو اس میں سے 5% زکوٰۃ دینی ہے. اگر اس میں جو ہے 5% دینی ہے. اگر یہ خدا کی طرف سے بارش ہو کے اس کے جو پیداوار نکل آئے تو اس میں 10% دینی ہے. اب اس میں 360 kg کا جو ہے شرط لگایا ہے کہ جو بھی پیداوار ہے 360 kg سے زیادہ ہے, اور اس میں تو آگے بھیجے کلو کے تعلق سے جو اختلاف ہے. اگر اس سے بھی زیادہ پیداوار ہے تو اس میں سے آپ کو 5% نکالنا پڑے گا, یہ جن کے پاس زمینیں ہیں. تو کنڈیشن یاد رکھیے گا, کھانے کے سامان ہو اور اسے سٹاک کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جانوروں میں اونٹ پر زکوٰۃ ہے, گائے ہے نا, گائے بیل اس پر زکوٰۃ ہے, اور اس کے بعد بکریوں میں, ریوڑ میں زکوٰۃ ہے. اگر اونٹ 30 سے زیادہ ہو, اگر اونٹ 5 ہو تو اس میں 1 بکری, اس کے اندر تفصیل ہے, یہ آپ جان سکتے ہیں اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہوں تو. اگر گائیں ہیں تو 30 گائیں ہیں تو پھر اس میں سے پھر 1, اگر 100 سے زیادہ بکریاں ہیں تو پھر اس میں سے 1. اس طریقے سے جانوروں میں بھی اسلام میں زکوٰۃ رکھا گیا. اور آخر میں جو 5واں صنف ہے وہ ہے کہ زمین سے اگر خزانے مل جائیں, ہے نا, زمین سے رکاز کہتے ہیں, مل جائے تو اس میں تو 20% دینی ہوتی ہے. ایک ہی شاٹ, اس میں ایک ہی شاٹ میں آپ کو 20% دینی ہوتی ہے. تو یہ 5 چیزوں میں زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیزوں میں زکوٰۃ نہیں. اگر کسی نے مہنگی پلیٹینم کی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے نا, مہنگی سے مہنگی چیز ہے جو کہ سونا اور چاندی نہیں, اس میں زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ زکوٰۃ کنہیں دیا جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اللہ نے 8 افراد کا ذکر کیا جہاں یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں, اور آپ کو بھی ان 8 میں سے کسی ایک صنف یا پھر پورے صنفوں کو ہی زکوٰۃ دینا ہے. اس کے باہر اگر آپ نے زکوٰۃ دی وہ زکوٰۃ انویلڈ ہے, آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا. پہلا کیا ہے؟ فقیر, اور دوسرا ہے مسکین, اور تیسرا ہے جو لوگ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں, اور نمبر 4 وہ غیر مسلمان جنہیں آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ اسلام کے تعلق سے ان کا دل میں نرمی پیدا ہوگی, اسلام کے قریب آنے کے چانسز ہیں. انہیں کہا جاتا ہے والمؤلفۃ قلوبہم. اور اس کے بعد وہ پھر رقاب, غلاموں کو رہا کرنے کے لیے, والغارمین جو قرض دار ہے اسے, وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راہ میں. اور نمبر 8 ہے ایسا مسافر جو راستہ بھٹک گیا ہے, لٹ گیا ہے, اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ 8 صنفوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. فریضۃ من اللہ,
یہ اللہ کے طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے، یعنی ان 8 ہی میں آپ اپنی زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا فقیر کون ہے، مسکین کون ہے؟ فقیر کے تعلق سے کہا گیا کہ بھائی جس کے پاس ایک دن رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام ہو بس، ہے نا۔ میرے حساب سے آج کے زمانے میں جن کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، ہے نا، وہ بڑی مشکل سے اپنا گھر چلاتے ہیں، بہت ہی کم تنخواہ ہے، گھر کا کرایہ ہے، فلاں ہے، تو ایسے لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ فقیر اور مسکین میں اہل علم فرق بتایا کہ فقیر وہ ہے جو پوچھتا نہیں، فقیر وہ ہے جو پوچھتا ہے، مسکین وہ ہے جو زبان کھول کے پوچھتا نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ صنفوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ انہی جگہ پر آپ اپنے پیسے لگانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کی زکوٰۃوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان آ جاتا، بڑی پیاری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہا جاتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی داتا تھے، لیکن جیسے ہی رمضان آ جائے صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور جیسے ہی جبرائیل سے ملاقات ہو جائے اور ان سے قرآن پڑھانا شروع ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں گویا کہ آندھی آ جاتی ہے، طوفان لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے دیتے تھے، اٹھا کے دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ طریقہ ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان کا مہینہ ان خیرات و برکات کو لوٹنے کا ہے۔ آخر میں جو آدمی اللہ کے لیے دیتا ہے کبھی فقیر ہوتا نہیں ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ جو آدمی اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ کبھی فقیر ہوتا نہیں، محتاج ہوتا نہیں ہے۔ ابوبکر کی صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید، یہ جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، یہ سب ملٹی ملینئر تھے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اندھادھن خرچ کیا، لیکن کہیں پر بھی ریکارڈ نہیں ملتا کہ ان کے آنے والی نسلوں میں کوئی محتاج ہو گیا، فقیر ہو گیا، مانگتا پھر رہا ہے، کبھی ہوتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں پیسے نکالنے والا اخلاص کے ساتھ، یہ نسلہ در نسل چلتی ہے، چیز نسلہ در نسل چلتی ہے، آنے والی نسل، اس کے بعد کی نسل، اس کے بعد کی نسل، اللہ سبحانہ وتعالی مالداری ان کی نسل میں لکھ دیتا ہے جو اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے دیتا ہے۔ البتہ جو دکھاوے کے لیے دیتا ہے، شو آف کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی دکان ڈالتا ہے، تو یہ تو پھر دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان، اور برکتیں کہاں آئے گی؟ برکتیں تو لوگوں کی تعریف میں گم ہو گئی۔ اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ جو بھی ہم نے کہا، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، رمضان کی ہماری عبادتیں قبول فرمائے اور رمضان کی ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کرے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ محمد۔